بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم، میرا نام سعید راجپوت ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بشر کو، اور ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پہلا انسان، مطلب فرسٹ ہیومن بینگ۔ سورہ صاد کی آیات 71 اور 72 میں اس وقت کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ وہ ایک بشر کی تخلیق فرمائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس بشر کو ٹھیک ٹھاک کر لے اور پھر جب اپنی تخلیق کی ہوئی روح اس میں پھونک دے تو فرشتے اس کے آگے، مطلب اس بشر کے آگے جس میں روح پھونکی گئی ہے، سجدہ ریز ہو جائیں۔ ان دو آیات میں حضرت آدم کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ ابھی صرف ایک انفارمیشن فرشتوں تک پہنچا رہا تھا، اور جب یہ واقعتاً ہوا اس وقت حضرت آدم کا نام لے کر حکم دیا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ابھی تک جو بات ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ جب بشر ارتقاء کے اس مقام تک پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو نک سک سے درست فرما دیا، اس وقت ارتقاء کا اگلا مرحلہ یہ تھا کہ اس بشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک مکمل انسان بن گیا، اور سب سے پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ قرآن پاک میں روح کے تصور کو سمجھنے کے لیے ڈیوائن کریشن یا خدائی تخلیق کی دو قسموں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک ہے عالم خلق اور دوسری ہے عالم امر۔ عالم خلق میں جب اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے تو اس میں بنانے کا ایک عمل ہوتا ہے، اور اس تخلیق کو مکمل ہونے میں ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ ارتقاء کے مراحل جو ہم قرآن پاک میں پڑھ کر آئے ہیں، مثلا نفس واحدہ سے لے کر بشر تک کا ارتقاء، اور اس کے بالعکس عالم امر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو جا، اور تخلیق بغیر کسی وقت کے، بغیر کسی عمل کے مکمل ہو جاتی ہے، جیسا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، مطلب ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ روح کی مثال بھی عالم امر کی ہے۔ اس حیثیت سے انسان یونیک اور یکتا ہے کہ اس کی تخلیق میں عالم خلق اور عالم امر دونوں شامل ہیں، کہ پہلے عالم خلق میں سنگل سیل یا نفس واحدہ سے بشر تک کا ایک طویل عمل اور ایک طویل سفر رہا، پھر عالم امر میں بنائی گئی روح اس میں پھونک دی گئی۔ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت 75 میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ دونوں ہاتھ یہاں پر ایک استعارہ یا میٹافر ہیں دونوں تخلیق کی اقسام کے لیے، مطلب عالم خلق اور عالم امر کے لیے۔ اور اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس کی ڈومین صرف عالم خلق تک ہے۔ سائنس کے لیے روح کا تصور میٹا فزیکل یا مابعد الطبیعی نوعیت کا ہے۔ ایک مرتبہ کفار نے حضرت محمد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کیا، جس کے جواب میں قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور اس کے بارے میں انسانوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بشر میں روح پھونکی گئی اور وہ انسان بن گیا تو یہ تبدیلی تھی کیا؟ یہ تبدیلی صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ یہ میٹا فزیکل تبدیلی بھی تھی، جس کے کئی اہم پہلو ہیں، جیسے روحانیت کا عنصر، جس کی وجہ سے انسان خدا کو پہچاننے کے قابل ہوا۔ شعور، ویسے تو جانوروں میں بھی شعور کی بنیادی قسم موجود ہوتی ہے، مگر انسان کا شعور خاص تھا۔ اس میں خود شعوری یا سیلف اویئرنس موجود ہے، انسان میں اخلاقی شعور موجود ہے، اور انٹروسپیکشن کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جذبات جو کہ انسانوں کے پاس اسی روح ہی کی بدولت ہے۔
مثلاً محبت، غم، ہمدردی انسانی تجربے کا ایک اہم حصہ ہے، اور انٹلیکٹ یا عقل، جس کی وجہ سے انسان سائنس، فلسفے اور آرٹس کی فیلڈز میں ترقی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میٹا فزیکل کنیکشن یا ماوروائی ربط، جس کی وجہ سے انسان خدا کی ایگزسٹنس یا زندگی کا مقصد اور خود روح کی فطرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ بہرحال یہ روح ہی ہے جس کی وجہ سے انسان انسان ہے۔ اسی روح کی وجہ سے انسان فرشتوں کے سجدے کے قابل ہوا، اور اسی روح نے انسان کا درجہ اس قدر بلند کیا کہ انسان کو زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا مقام حاصل ہوا۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس فری ول ہے اور آزاد فیصلے کرنے کی صلاحیت ہے، اور ان کے اعمال کا احتساب ہوگا، اور ان سے مطلوب یہ ہے کہ یہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرے۔ انسان سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ اخلاقی معیار کو بلند رکھے، جس میں شامل ہے انصاف، رحم اور ایک اخلاقی معاشرہ۔ اس کے علاوہ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ خدا سے اپنا روحانی رشتہ بنا کر رکھے، جس میں شامل ہے عبادت اور روحانی پاکیزگی۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرشتوں کو سنایا، تو فرشتوں نے ایک سوال اٹھایا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا جو فسادی ہے اور خون بہائے گا؟ ویسے تو علماء نے اس آیت کی عموماً دو تفاسیر کی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سے پہلے جن زمین پر آباد تھے اور وہ فسادی تھے، خون بہاتے تھے، اور دوسرا یہ کہ فرشتوں نے سوچا کہ خلیفہ ہوگا تو اختیار بھی ہوگا، اور جب اختیار ہوگا تو فساد بھی ہوگا۔ اس کو ڈاکٹر اسرار احمد ایسے فرمایا کرتے تھے کہ authority corrupts and absolute authority corrupts absolutely۔ بہرحال سائنس کی روشنی میں فرشتوں کے اس سوال کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ فرشتے اپنا ماضی کا تجربہ یا مستقبل کی پریڈکشن نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ اپنی آبزرویشنز کی بنیاد پر یہ نکتہ اٹھا رہے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا، اس وقت زمین پر بشر موجود تھے۔ بشر کہہ لیں کہ وہ پری ہیومنز تھے یا ہوموسیپینز تھے، جن میں ابھی تک روح نہیں پھونکی گئی تھی، کیونکہ ماڈرن ہیومنز کو سائنس ہوموسیپینز سیپینز کا نام دیتی ہے۔ بہرحال سائنس بتاتی ہے کہ یہ پری ہیومنز یا بشر زمین پر خون ریزی اور وائلنس میں مصروف تھے۔ سائنس ہمیں اس ٹائم پیریڈ کے ثبوت فراہم کرتی ہے، انتہائی شدت پسندی کے، تشدد اور ظلم و جبر کے، تنازعات اور علاقے کو حاصل کرنے پر اختلافات کے، اور یہاں تک کہ کینیبلزم کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ کینیبلزم مطلب وہ ایک دوسرے کو کھا بھی جایا کرتے تھے۔ اس وائلنس کی متعدد مثالیں میں نے اپنی کتاب دا قرآنک نیریٹو آن ہیومن ایوولوشن میں شیئر کی ہیں، لیکن یہاں پر ان کا تذکرہ کرنا ویڈیو کو بہت لمبا کر دے گا۔ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو میں اپنی کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا، آپ اس کو Amazon سے بائی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ بشر سے انسان تک کا ارتقاء یا ایوولوشن پر قرآن پاک کا کیا موقف ہے۔ حضرت آدم یقیناً ایک بشر تھے جن کو چنا گیا پہلا انسان بنانے کے لیے، اور انسانوں کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر جن کو فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہماری نیکسٹ ویڈیوز ہوں گی حضرت آدم کے متعلق، جن میں ہم دیکھیں گے کہ کیا مسکنسیپشنز اور کہانیاں عام ہیں، اور قرآن پاک کا ٹیکسٹ حضرت آدم اور حوا کے بارے میں کیا بیان کر رہا ہے۔ شکریہ۔